مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سارا ہجوم میرے تعاقب میں ہے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پچھلی گلی سے ہوتا ہوا مین بازار میں آ گیا۔ اب جلوس میرے عقب کی بجائے بالکل میرے سامنے تھا۔ میں ایک دم پلٹا وہ اور کئی تنگ گلیاں سے ہوتا ہوا ایک ایسی گلی میں داخل ہو گیا جس کا راستہ بند تھا۔ میں ایک گھر کے عقب میں درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ یہی کہیں ہے، پکڑو اسے، کہیں دور سے آواز آئی۔ میں سانس روک کر بیٹھا رہا۔ شور قدرے کم ہوا تو سانس میں سانس آئی۔ سوال میرے ذہن میں یہ ابھر رہا تھا کہ یہ لوگ میرا ہی تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں یکدم خوف زدہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید مالی تھا اور مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں اتنا ہی کہہ سکا، میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیوں چھپ کر بیٹھے ہو؟ اب اس کی آواز میں غصہ آ گیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ مالی ہو کر اتنی اکڑ دکھاتا ہے۔ ابھی جب صبح میں گھر سے نکلا تو مالی نے راستہ روک کر کہا، صاحب جی اس دفعہ ایڈوانس تنخواہ دے دے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بیوی بیمار ہے، وہ بولا۔ دیکھو اللہ بخش، تمہارا ہر دوسرے دن کا معمول ہے، کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ رضا ٹھہرو، تنزیلہ کی آواز پر میں رک گیا۔ شام کو مارکیٹ سے کچھ اشیاء لانی ہے۔ اس نے فہرست میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے ایک سفید رومال بھی میری طرف بڑھایا۔ کس کا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، تمہاری شرٹ کی جیب سے ملا ہے، وہ بولی۔ رومال؟ میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ کچھ مشکوک انداز سے بولی، خیر تو ہے؟ میں اس کی نظروں میں بغیر کسی وجہ سے مشکوک ہو گیا تھا۔ ہاں یاد آیا، دفتر میں عرفان سے لیا تھا۔ تنزیلہ نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ بولی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اعتماد سے جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن گھر سے نکلتے ہی میں خود کو مشکوک سمجھنے لگا تھا۔ آفس سے کچھ دور گاڑی خراب ہو گئی تھی، مکینک کو فون کیا، تنویر جلدی وہاں پہنچ گیا۔ کتنی دیر کا کام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ گھنٹہ لگ جائے گا۔ اوہو، میں رکشے پر چلا جاتا ہوں، تم گاڑی دفتر پہنچا دینا۔ دفتر آ کر کسی کام میں من نہ لگا۔ تنزیلہ کی کاٹدار آواز، مالی کا روز روز کا تنگ کرنا اور اس کے مطالبات اور کچھ گھریلو مسائل نے مجھے الجھا دیا تھا۔ آفس کا ٹائم ختم ہوتے ہی تنویر کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ دل نے سوچا کہ رکشے پر ہی گھر چلا جایا جائے۔ ابھی دفتر سے نکلا ہی تھا کہ ایک ہجوم تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں ساتھ والے بازار میں ہو لیا۔ ہجوم کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ٹھہرو، ایک آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سب میرے ہی تعاقب میں تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، پھر پتلی گلی سے مین بازار کی طرف آیا تو ہجوم کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ لیکن اب نئی مصیبت یہ تھی کہ جہاں میں نے پناہ لی تھی وہاں پر مالی میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ شکل سے تو شریف انسان لگتے ہو، بولا۔ بھائی لگنے کا کیا مطلب؟ میں شریف انسان ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ہجوم، میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ ہجوم؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہاں تو کوئی ہجوم نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں درختوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ ایسے کیسے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے گریبان پکڑنا چاہا۔ ٹھہرو، میں نے کہا، جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا، بیوی بیمار ہوگی، اس کی دوائی لے لینا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ بابو جی شکریہ۔ بابو جی یہ مٹی صاف کر لو۔ اس نے سفید رومال میری طرف بڑھا دیا۔ سفید رومال؟ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ نہیں رہنے دو، میں نے جلدی سے کہا اور سڑک پر آ گیا۔ بالکل خاموشی تھی، کوئی ہجوم نہیں تھا۔ اچانک یہ فون کی گھنٹی پر میں نے فون اٹھا لیا اور کان کو لگا لیا۔ جی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، دفتر لے آیا ہوں، تنویر نے کہا۔ اچھا تم وہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، میں نے تنویر سے کہا اور دفتر کی طرف چل دیا۔ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ میرے پیچھے سے آوازوں کا ہجوم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھہرو، ایک آواز آئی۔ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ ہجوم میرے برابر آ گیا۔ میں ہجوم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر وہ آگے نکل گیا۔ لیکن اس بار میرے اندر کا مشکوک انسان بھی اس ہجوم کا حصہ بن گیا تھا۔ ہجوم بہت آگے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بالکل غائب ہو گیا۔ اب میرے تعاقب میں کوئی ہجوم نہیں تھا اور میں پر اعتماد انداز سے دفتر کی جانب بڑھ رہا تھا۔